बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर इस्लामिक वॉइस। मुख्तलिफ रिवायात में और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 4 ऐसे मोतबर अंबिया कराम हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो 4 नबियों को अल्लाह पाक ने कहाँ रखा हुआ है, वो कब तक ज़िंदा रहेंगे। नाज़रीन करामी, पहले नबी जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा ज़िंदा रहने का ज़िक्र अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में किया है, वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करके फरमाया, मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौम में से थे। उन्हीं की दीनी किताबों में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इस डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे, पर उनको कोई परवाह ना होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जिहालत पर ही रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया और कहा कि हम मुसलमान हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दावत दीन को कबूल ना किया, यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक तोतिया नूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल कर दे। जब तोतिया नूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया। जब आप आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई। आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोज़े क़ियामत ही मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठाया गया था तो आपकी उम्र 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो आपको बदली के ज़रिए आसमान पर ले गए, पर यहूदी बहर खड़े तोतियानूस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तोतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा बेचा हुआ तोतियानूस है। वो ये माजरा देखकर 2 गिरोहों में तकसीम हो गए और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह पाक सूरत निसा की आयत नंबर 157 ता 158 में इस वाक़े को यूँ फरमाता है, और उनके इस कहने यानी फ़ख्रिया दावा की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया गया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म भी नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, आसमान पर उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे, तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरज़मीन गुंबद ग़ज़रा में दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया।
آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائے گئے جب دجال جہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے صلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے اور تفسیر میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا، جہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور محمد سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد اور حضرت الیاس کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی
جو ابھی تک زندہ ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور جنت کے دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ اب آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔